خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، خود اپنے آپ کو شاداب کرنا چاہتا ہے، یہ قلم کا فقیر آپ سب کو آداب کرنا چاہتا ہے۔ آپ کے سامنے دو نظم رکھوں گا۔ پہلی نظم جس کا کوئی پریمبل نہیں دینا چاہتا ہوں، کوئی ڈسکرپشن نہیں دینا چاہتا ہوں، ذمہ داری سے لکھا گیا ہے، امید ہے سمجھیں گے آپ۔ کہا ہے کچھ سوالات ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ سوالات ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مگر کچھ بندشیں ہیں جو نہیں دیتی مجھے اجازت ان موضوع پہ بات کرنے کا، یا یوں کہو شرم کا ایک پیرہن یہ سماج میری سوچ پہ زبردستی لاد دیتا ہے۔ ہاں یہ مانتا ہوں کہ یہ کچھ سوال میرے جنس یعنی میرے لنگ سے مخالفت رکھتے ہیں، مجھے بس اتنا پوچھنا ہے کہ ان 7 دنوں کے درمیان کیوں عورت ذات کو تم نے خدا کی عبادت کرنے سے روک دیا؟ ان 7 دنوں کے درمیان کیوں عورت ذات کو تم نے خدا کی عبادت کرنے سے روک دیا؟ سجدہ کرنا تک حرام قرار دیا، مندروں کے دوار پر جانا ورجت کر دیا، محمد کی شان میں تلاوت قرآن بھی منع فرما دیا۔ ایک انجانی سی احساس جو ابھی نادان ہے خود کو سب سے درکنار کر دیتی ہے، بس اس لیے کیونکہ اس کے دامن کو تم نے ناپاکی کا عنوان دے دیا ہے، کیونکہ اس کے دامن کو تم نے ناپاکی کا عنوان دے دیا ہے۔ کیوں اسنیہا باورچی خانے میں نہیں جا سکتی؟ کیوں اسنیہا باورچی خانے میں نہیں جا سکتی؟ کیوں اسمرتی دن میں نہیں سو سکتی؟ کیوں پائل کسی بھی مرد یا عورت کو چھو بھی نہیں سکتی؟ کیوں فاطمہ روزہ نہیں رکھ سکتی؟ کیوں زویا طواف کعبہ بھی نہیں کر سکتی؟ کیوں ثنا درود پاک نہیں پڑھ سکتی؟ کیا ان 7 دنوں کے درمیان اوپر والا بھی ان عورتوں کی بندگی کو خارج کر دیتا ہے؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پہ؟ اگر ہاں تو کس بنیاد پہ؟ عورت کے جسم کے اس حصے سے بہتا خون ایک نئی زندگی کی پیدائش کا ثبوت ہوتا ہے۔ عورت کے جسم کے اس حصے سے بہتا خون ایک نئی زندگی کی پیدائش کا ثبوت ہوتا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی عمل ہے جو قدرت کی عنایت ہے۔ تم نے تو بڑی آسانی سے اس پورے عورت ذات کو ہی اس سماج میں مذہبی ممانعت کا درجہ دے دیا۔ ارے ناپاک تم ہو وہ نہیں، اب پوترتا تمہاری سوچ میں ہے اس کے نہیں۔ ذہن پاک ہونا جسم کے پاک ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے، ذہن پاک ہونا جسم کے پاک ہونے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اگر ان حدیثوں کا حوالہ ہے کسی شریعت میں تو نہیں مانتا میں ایسی کسی شریعت کو۔